اسلام آباد کے علاقے G94 میں نیشنل بینک میں ڈکیتی، ملزم کے فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، سیکیورٹی گارڈ سمیت 3 افراد زخمی، ملزم پیسوں والا بیگ لے کر فرار ہو گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج ایک نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیش مین جب بینک پہنچی تو گارڈ پیسے لے کر نکلا، اچانک ڈاکو آیا اور فائرنگ کر دی۔ فائر لگنے سے گارڈ زخمی ہو گیا اور ڈاکو پیسوں والا بیگ لے اڑے۔ سندھ کے بعد وفاق میں بھی MD-CAT امتحانات دوبارہ ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امتحانات کے خلاف درخواست منظور کر لی۔ یونیورسٹی کو 1 ماہ میں MD-CAT امتحان دوبارہ لینے کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ PMDC رپورٹ کے مطابق MD-CAT پیپر میں سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے۔ کراچی میں MD-CAT ٹیسٹ کا پرچہ آؤٹ ہونے پر FIA کی تحقیقات، مشکوک امیدواروں کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ نواب شاہ بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے والی امیدوار بھی 1 نومبر کو طلب۔ امیدوار نے 200 میں سے 194 نمبر حاصل کیے۔ بلوچستان میں دشمنوں کا وار، پنجپور کے علاقہ پرومو میں ڈیم پر کام کرنے والے اہلکاروں پر حملہ، 5 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق ڈیم کی دیکھ بھال پر مامور مقامی افراد پر فائرنگ کی گئی، 2 زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ جاں بحق افراد تعمیراتی کمپنی کے کیمپ میں سیکیورٹی پر مامور تھے۔ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پنجپور میں مسلح افراد کی فائرنگ کی مذمت۔ لاہور میں اسموگ شدت اختیار کر گئی، آج بھی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ایئر کوالٹی انڈیکس 343 تک جا پہنچا۔ سید مراتب علی روڈ پر 1515 اور DHA میں ایئر کوالٹی انڈیکس 507 ریکارڈ کیا گیا۔ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا، طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ ملتان، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں بھی فضائی آلودگی بڑھنے کے باعث اسموگ میں اضافہ ہونے لگا۔ اسموگ کے تدارک کے لیے پنجاب حکومت کی کارروائیاں مزید تیز۔ 1 اکتوبر سے اب تک 469 اینٹوں کے بھٹوں اور انڈسٹریل یونٹس کو مسمار کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ادارہ ماحولیات پنجاب نے گزشتہ 28 روز کے دوران صوبے میں 7600 سے زائد بھٹوں اور صنعتی یونٹس کی چیکنگ کی۔ 226 انڈسٹریل یونٹس اور بھٹوں کو نوٹسز جاری کیے گئے، جبکہ 318 FIRs بھی درج کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل، قومی اسمبلی میں بل جمعہ کے روز پیش کیا جائے گا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کی جائے گی۔ ججز کی تعداد میں اضافے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ فیوچر انویسٹمنٹ کی 8ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے۔ سعودی ولی عہد اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داری پر بات چیت ہوگی۔ اقتصادی توانائی اور دیگر شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کے امکانات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ آپ وہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں اپنے جلسے جلوسوں کے لیے، آپ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کیا وہ وہاں پر آگ لگنی تھی؟ آپ کی گاڑی آپ کہہ رہے ہیں کیوں پکڑی ہیں؟ آپ حکومت اور اسٹیٹ کے خلاف ایک چیز اٹھائیں، ہتھیار اٹھائیں، اپنا سامان اٹھائیں اور صوبائی محکموں کو آپ وفاق کے خلاف استعمال کریں۔ ان کے خلاف آپ کہیں کہ ہم ان کو ڈھال بنا لیں اور اس کے ذریعے ہم وہاں پر جا کر ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں۔ گورنر KP فیصل کریم گنڈی نے KP حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا ہے کہ لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ آپ ان کے پیسوں سے اسلام آباد پر چڑھائی کریں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KP میں امن و امان کی صورتحال پر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے تاجر عوام نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ سیاسی عدم استحکام، اندرونی سازشوں سے پاکستان منفی سمت میں گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ چین کی ترقی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ملک ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری 2 طرفہ تعاون کو فروغ دیتی ہے۔ پاکستان اور چین نے امن، خوشحالی اور مشترکہ ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से स्वीडन की सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने की ज़रूरत पर जोर, तालीम, सेहत, IT, ज़राअत और माहौलियात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब ने सरमायाकारी पर स्वीडिश कंपनियों का खैर मकदम करने का ऐलान। बुशरा बीबी को पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का 14 रोज तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब, FIA समेत तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब कर ली गई। बुशरा बीबी की राहदारी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। राहदारी जमानत वापस लेने का फैसला हिफाजती जमानत मिलने के बाद किया गया। कार सरकार में मुदाखलत का केस, PTI रहनुमा ईमान मजारी और हादी अली चट्टा 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनान ज़ुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुनीस इलाही के खिलाफ शिकंजा साफ, बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत का परवेज इलाही को 5 नवंबर को हर सूरत पेश होने का हुक्म। शरीक मुल्जिम सगीम अब्बास के एक नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने ज़ारा इलाही की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर फैसले पर नजरसानी दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का अख्तियार है। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत को फलते फूलते देखना चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अरकान कांग्रेस का पाकिस्तान से मुतालिक लिखा गया खत सदर बाइडन को मौसूल हो गया। खत का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। और फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डी'ओर स्पेन के रोड्री के नाम। बार्सिलोना की एनाटा मोनती खवातीन में बेहतरीन खिलाड़ी करार दी गई। लामिन यामाल ने कोपा ट्रॉफी जीती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स एक और बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स। और फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डी'ओर स्पेन के रोड्री के नाम। बार्सिलोना की एनाटा मोनती खवातीन में बेहतरीन खिलाड़ी करार दी गई। लामिन यामाल ने कोपा ट्रॉफी जीती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स एक और बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स।